معمر نے خبر دی، انہیں زاہری نے، انہیں عروہ نے اور انہیں مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر قربانی سر منڈانے سے پہلے کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو بھی اس کا حکم دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1811۔ نافع نے بیان کیا کہ عبداللہ اور سالم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے گفتگو کی کہ وہ اس سال مکہ نہ جائیں، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کا احرام باندھ کر گئے تھے، اور کفار قریش نے ہمیں بیت اللہ سے روک دیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کو نحر کیا اور سر منڈایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1812۔ نافع نے بیان کیا کہ فتنہ کے زمانے میں جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مکے کے ارادے سے چلے تو فرمایا کہ اگر مجھے بیت اللہ تک پہنچنے سے روک دیا گیا تو میں بھی وہی کام کروں گا جو حدیبیہ کے سال میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔ آپ نے عمرے کا احرام باندھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیبیہ کے سال عمرے ہی کا احرام باندھا تھا۔ پھر آپ نے کچھ غور کر کے فرمایا کہ عمرہ اور حج تو ایک ہی ہے۔ اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے بھی یہی فرمایا کہ یہ دونوں تو ایک ہی ہیں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ عمرے کے ساتھ اب حج بھی اپنے لیے میں نے واجب قرار دے لیا ہے۔ پھر مکہ پہنچ کر آپ نے دونوں کے لیے ایک ہی طواف کیا۔ آپ کا خیال تھا کہ یہ کافی ہے، اور آپ قربانی کا جانور بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1813۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں حمید بن قیس نے، انہیں مجاہد نے، انہیں عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے اور انہیں کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، غالباً جوؤں سے تم کو تکلیف ہے۔ انہوں نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنا سر منڈا لے اور 3 دن کے روزے رکھ لے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا 1 بکری ذبح کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1814۔ مجاہد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے سنا، ان سے کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں میرے پاس آ کر کھڑے ہوئے تو جوئیں میرے سر سے برابر گر رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا، یہ جوئیں تو تمہارے لیے تکلیف دینے والی ہیں۔ میں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر سر منڈا لے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ لفظ فرمایا کہ منڈا لے؟ انہوں نے بیان کیا کہ یہ آیت میرے ہی بارے میں نازل ہوئی تھی کہ اگر تم میں کوئی مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، آخر آیت تک۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دن کے روزے رکھ لے، یا 1 فرق غلے سے 6 مسکینوں کو کھانا دے، یا جو میسر ہو اس کی قربانی کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1815۔